وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کا یہ عالم ہے کہ ہم نے الحمدللہ حدیث کی ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنی 5 احادیث اللہ کی توفیق کے ساتھ اور اپنی استطاعت کے بقدر سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کی. ہم نے جو لاسٹ حدیث پڑھی وہ تھی الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. ہم نے یہ سیکھا کہ حیا جس چیز میں ہو اسے پریشس بنا دیتی ہے، اسے الگ ڈفرینشیٹ کر دیتی ہے، باقی تمام چیزوں سے ڈسٹنگش کر دیتی ہے. جبکہ اگر حیا نکال دی جائے تو انسان اسی جانوروں کی لائن کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے کہ ان سے کوئی کسی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی. آج ہماری حدیث ہے جو ہم نے پڑھنی ہے، حدیث نمبر 6 صحیح مسلم کے اندر روایت کی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ صحاح ستہ کی 6 کتابیں ہیں کہ جن میں موجود احادیث اپنی سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں. ان کی سند منقطع نہیں ہے، ٹوٹی نہیں ہوئی. جبکہ ان کے علاوہ جو کتب کچھ بیان کی جاتی ہیں، زیادہ تر جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں ان میں جو حدیث بیان کی جاتی ہیں وہ احادیث منقطع ہوتی ہیں، ان کا چین ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، کچھ ضعیف ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ مرسل روایت من گھڑت روایت ہوتی ہے. صحیح مسلم صحیح آگے لگ گیا ہے تو اس کا مطلب صحاح ستہ میں سے ہے، 6 کتب میں سے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی، سنن نسائی. ٹھیک ہے، یہ 6 کتابیں انہیں صحاح ستہ کہتے ہیں. صحیح مسلم کی ان میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ 2 کتابیں صحیح بخاری اور مسلم. ٹھیک ہے، باقی بھی 6 بھی پایا ایک لیول کی ہے، لیکن ان کو ان میں سے سب سے زیادہ صحیح بخاری کو مقام حاصل، پھر صحیح مسلم کو. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2553، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. نیکی کس کا نام ہے؟ حسن اخلاق کا. اب دیکھیں اللہ تعالی ایک بندے سے کیا چاہتا ہے، اسلام کا جو ہدف ہے، اسلام کا جو ایک بلند مقام ہے، اسلام کی جو مطلوب ہے وہ ہم سے کیا ہے. اسلام کی مطلوب ہم سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حقوق اللہ کے اندر اپنے آپ کو بہت اچھا کر لیں، اپنی نماز، اپنے روزے، ہر چیز کا بہت خیال رکھیں، بٹ ہم حقوق العباد کے اندر زیرو ہوں. اللہ تعالیٰ کو ہماری ایسی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خود سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے عبادت کروانی ہوتی تو اسے ہمیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے تو فرشتے کافی تھے. وہ جو پلک جھپکنے کے برابر بھی، ایک وقت بھی ایسا نہیں پلک جھپکنے کے برابر بھی کہ جس کے اندر وہ تسبیح نہ پڑھ رہے ہوں اللہ کی، جس میں وہ اللہ کی حمد بیان نہ کر رہے ہوں، کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے کام ذمہ لگایا ہے وہ نہ کر رہے ہوں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ہر ایک کو، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ ہر ایک کو اپنی تسبیح یاد ہے. جتنے بھی چرند پرند ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ پھر وائلڈ اینیملز ہو گئے یا کوئی بھی ہو گئے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی تسبیح یاد ہے. تو تسبیح ہی اگر کرنی ہے تو پھر اس کے لیے تو یہ کافی ہے. ہماری ضرورت کیا تھی؟ ہمیں عقل و شعور دیا، ہمارے لیے دنیا کو مزین کیا. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارے دیکھنے کے لیے، صرف اس لیے کہ میرے بندے کو دیکھنے سے اوپر جب آسمان کی طرف نظر کرے تو اسے تارے اچھے لگے، اس کی آنکھوں کو ایک خوبصورتی کی ایک رمق آنکھوں میں آئے کہ ان کو تاروں کو دیکھ کے خوشی ہو، اسے اس کے دل میں خوشی کا احساس پیدا ہو. اس کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی خاطر آسمان دنیا کو تاروں سے زینت دے دی کہ ہم جب رات کو دیکھتے ہیں، کبھی کسی نے یہ لطف لیا ہو کہ جو لوگ باہر سوتے ہیں گرمیوں کے اندر تو
کتنا چھت کے اوپر مزہ آتا ہے کہ جب آپ اپنی چارپائی پہ لیٹے ہو اور چاند دکھ رہا ہو، تارے دکھ رہے ہو، آپ کو سکون ہی الگ ہوتا ہے، سکون ہی الگ ہوتا ہے۔ تو وہ جو آپ کو ایک راحت ملتی ہے، وہ جو آپ کو ایک سکون اندر تک طاری ہوتا ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو سوچیں اللہ تعالیٰ نے امیجن کریں کہ تاروں کا مقصد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دو دو مقصد پیدا کیے ہیں۔ ایک یہ کہ شیاطین جو ہیں جب بھی کوئی بات اچک کر لے جانا چاہیں تو یہ شہاب ثاقب اللہ کا ہے، ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی ان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اور ایک ان کا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے بندوں کی آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے، کہ ان کو جو ہے نا دیکھ کر انہیں اچھا محسوس ہو۔ امیجن کریے وہ رب جو اتنی بڑی بڑی سیارے ہماری آنکھ صرف ہماری آنکھوں کو اچھا لگنے کے لیے پیدا کر دے، تو وہ سوچے ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو پھر دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم بات کر رہے تھے اسلام کے ہدف کی، اسلام کے جو ہدف ہے، اسلام کی جو مطلوب ہے ہم سے، وہ کیا ہے کہ حقوق اللہ پلس حقوق العباد۔ اگر صرف حقوق العباد ہے اور حقوق اللہ نہیں ہے تب بھی رائے گاہ ہے، اگر حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے تب انسان جو ہے وہ اپنے مقصد حیات تک، اپنے مقصد زندگی تک پہنچنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر کن کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ وبذی القربى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ماموں پھوپھی چاچو تایا، ان کے ساتھ۔ وبذی القربى، ٹھیک ہے، والدین کے بعد سب سے اگلا درجہ جو ہے وہ کن کا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کا۔ پھر کن کا ہے؟ والیتامى، یتیموں کا۔ پھر والمساکین، مسکینوں کا۔ والجار ذی القربى، پھر رشتہ دار ہمسایوں کا۔ اللہ اکبر، رشتہ دار ہمسائے۔ والجار الجنوبی، پھر اجنبی ہمسائے۔ ایک ہے رشتہ دار ہمسایہ اور ایک ہے اجنبی ہمسایہ، اللہ نے دونوں کا ذکر کر دیا۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور اللہ فرما رہے ہیں اپنے ہم نشین اور مسافر ان سب سے اچھا سلوک کرو۔ ہم نشین کا مطلب جو تمہارے ساتھ رہنے والا ہے۔ کیسے ساتھ رہتے ہیں؟ اکثر جیسے آپ لوگ تو یونیورسٹی میں جاتی ہیں، بہت سی لڑکیاں، تو آپ لوگ ہاسٹل میں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کے روم میٹس ہوتے ہیں، ہم نشین ہے نا آپ کا۔ ایک وقت تک آپ نے جو ہے نا مقررہ وقت تک ایک ایگریمنٹ ہے آپ سب کا کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے، سیمسٹرز کمپلیٹ ہوں گے، یونیورسٹی ڈگری کمپلیٹ ہوگی، ہاسٹل چینج ہو گیا، تب تک ساتھ ہی رہنا ہے ہمیں۔ ہمیں الاؤ کر دیا گیا ہے، ہمیں اس بات پر جو ہے نا مجبور کیا گیا ہے، اس بات کے اوپر ہمیں کہا گیا ہے، ہم سے سائن لے گئے ہیں کہ آپ نے ایک روم میں رہنا ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ وہ ہمارا ہم نشین ساتھی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی اچھا تم نے سلوک کرنا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وما ملکت ایمانکم، اور وہ لونڈی اور غلام جو تمہارے قبضے میں ہیں، جو تمہارے انڈر کام کر رہے ہیں، مینس کہ آج کل جیسے آپ کے گھروں میں کام کرنے والی مائیاں ہیں، ماسیاں ہیں، جو ہمارے ہیلپرز ہیں، جو ہماری مدد کرتے ہیں ہمارے کاموں کے اندر، ہمارے لیے کاموں کو آسان بناتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی تم نے حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر اللہ کے فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ مغرور اور خود پسند بننے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایک شخص جو اپنی، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے کو حسن دیا ہے یا مال دیا ہے یا علم دیا ہے یا طاقت دی ہے تو بس اسی کے نشے کے اندر وہ رہے اور باقی سب کو حقیر جانے۔ اگر کوئی کلاس کا سی آر ہے یا جی آر ہے یا کلاس کا کوئی ٹاپر ہے تو وہ بس اپنے آپ کو ہی سمجھے کہ میں سب کچھ ہوں، اور باقی سب نیچے کا کلاس کو سمجھے وہ کہ حقیر ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، بس میں ہی میں ہوں۔ اسی طریقے سے ایک شخص جسے اللہ نے بہت خوبصورتی دی ہے، بہت حسین ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کے بغیر رہ نہیں سکتے، 2 منٹ اس کی طرف دیکھتے ہی رہتے ہیں، وہ اپنے حسن کے اندر ہی بس مغموم ہے، اسے باقی سب اپنے علاوہ باقی سب اسے جو ہے نا وہ بدصورت لگتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر اتراتا ہے، حالانکہ یہ حسن اس کا کوئی خود کا کمال نہیں ہے، یہ اسے اللہ نے دیا ہے۔ اور جن کو اللہ نے تھوڑا سا کم خوبصورت بنایا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے اندر ہر کوالٹی پائی جائے، اس سے اگر تھوڑا سا حسن اس کے اندر کم دیا گیا ہے تو اس کے اندر اخلاق آپ سے بہت اچھا دیا گیا ہوگا، اس کے اندر اور چیز آپ سے بہت اچھی دی گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بالکل ناانصاف نہیں۔ اس طریقے سے اگر اللہ نے کسی کو علم دیا تو علم والا سمجھے کہ نیچے والے سارے جو ہے نا وہ بالکل جاہل ترین لوگ ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو روند کر چلے جائیں اور ان کو کچھ سمجھا ہی نہ جائے۔ تو علم جو ہے یہ آپ کی میراث نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے۔ اللہ نے جو اس زمین پر علم اتارا ہے وہ جس کو چاہتا ہے وہ علم عطا کرتا ہے۔ اس نے اگر آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیا تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ باقیوں کو کیا سمجھیں گے؟ کیا اگر آپ کو دین کا علم دے دیا ہے، دنیا کا علم دے دیا، کچھ پروفیسرز کو آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے غرور کے اندر وہ اتنے متکبر ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اس طرح کچھ علماء کو آپ دیکھیں،
ان سے آپ سلام کرنے کے لیے جاؤ، سلام نہیں کر سکتے وہ آپ سے. ایسا اتنا غرور، اتنا ان کی گردن کے اندر سریا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا دین پڑھنے پڑھانے والے. تو کوئی سلام کے لیے آ جائے تو سلام پہ ہاتھ نہیں بڑھاتے. تو یہ دیکھیں، جو کچھ بھی ہے، جو بھی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، وہ آپ کا اپنا کمال ہے ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو کوئی نعمت دیتا ہے نا، تو آگے سے کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرے میرے علم کا کمال ہے، جبکہ اس کے علم کا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کے اوپر. تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے وہ کہیں بھی کسی سے بھی ملے. اور پھر دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے. اخلاق حسنہ جو ہے نا، اچھے اخلاق، اللہ کے ساتھ ایک ہے، اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق کرنا. اخلاق دو ٹائپس کا ہے، حقوق اللہ کے اندر اخلاق اور حقوق العباد کے اندر اخلاق. حقوق اللہ کے اندر اخلاق کا مظاہرہ یہ ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جن عوامر کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان سب کو آپ ان کی پروٹیکشن کریں. جن کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر لیں، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ جائیں. مینس تقوی اختیار کریں. تقوی کا مطلب ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں، ایک بار پھر ایک نئے انداز میں ڈسکس کرتے ہیں. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں ہرگز نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے روکا ہوا ہے. مینس تیرا رب تجھے اس جگہ ہرگز نہ دیکھ پائے، نہ دیکھے وہ تجھے ایسی جگہ کہ تو پریزنٹ ہے جہاں سے اس نے تجھے روکا ہوا ہے. یہ ہے تقوی، کہ انسان ہر برائی سے بچ جائے، ہر ممکن برائی سے بچ جائے. پھر بھی اگر برائی ہو جائے پھر فوراً پلٹے، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف جا کے توبہ کرے، پھر پلٹ جائے، پھر پلٹ جائے. یہ ہے تقوی. ایک ہے اللہ تعالی کی طرف. ایک منٹ، اذان ہو رہی ہے، ہم 2 منٹ انتظار کرتے ہیں انشاءاللہ.
हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि इखलाक जो है उसके दो उन्हें उसे हमने दो जगह डिफरेंशिएट किया, दो टाइप्स निकाले उसकी। एक हमने कहा कि एक है इखलाक का ताल्लुक हकूकुल्लाह के साथ, और एक है इखलाक का ताल्लुक हकूकुल इबाद के साथ। अब आप इसको अपने माइंड में नक्शा बना लें, ठीक है। ने इखलाक था, आगे दो उसका एक हमने पूरा पैराग्राफ बना लिया, एक हमने चार्ट बना लिया, ठीक है। दो आगे डिफरेंशिएशन होगी, एक हकूकुल्लाह और एक हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह के अंदर हमने बात की कि हकूकुल्लाह के अंदर इखलाक ये है कि हम तकवा इख्तियार करें, अल्लाह का जो हक है, अल्लाह का हक अल्लाह को दे। अल्लाह का हक ये है कि जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा है उसको मलहूज़ खातिर रखें। बेशक हम दुनिया में कुछ भी करें, जरूरी नहीं है कि हर शख्स आलिम बन के बैठ जाए या हर शख्स अपने आप को इल्म के लिए वक्फ कर ले, ऐसा नहीं है। यही फर्ज कफाया है, जिन्हें कुछ चंद लोगों पर अल्लाह ने कहा है कि तुम में से चंद लोग जो हैं वो युफक्किहु फिद्दीन के लिए निकले, दीन की शरह के लिए, दीन की समझ के लिए निकले, ताकि वो समझे फिर बाद में अपनी कौम की तरफ लौटे तो उन्हें भी सिखलाएं, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, वहां पर अल्लाह से डरें। आप उसके उसके अंदर होते हुए वहां पर एहसान करें, क्योंकि अल्लाह ताला क्या करता है, मोहसिनीन को पसंद करता है। मोहसिन वो है जो अपने हर काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं, उन उसमें एहसान करते हैं, दी बेस्ट देते हैं हर चीज के अंदर, ठीक है। यानी हमने फिर इसको कहा कि आपने तकवा इख्तियार करना। तकवा की हमने डेफिनेशन ये की अभी कि तकवा वो है कि तेरा रब तुझे वहां हरगिज ना देखे जहां से उसने तुझे मना किया है। फिर उसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं, और फिर अगर हम इसी पॉइंट की बात कर लें तो इसके अंदर भी एक बहुत लंबी चीज आ जाती है कि अल्लाह ताला ने जो हम पर हक नाजिल हक उतारे हैं वो उन हकूक को पूरा करें। नमाज है, रोजा, ज़कात, हज, ये तो बेसिक्स है ना, अरकान है। अगर यही कंप्लीट नहीं होंगे तो इसका मतलब आप इस दायरा इस्लाम से खारिज है। जो शख्स अपने आप को बिना नमाज से कहता रहे कि मैं मुसलमान हूँ, वो मुसलमान नहीं है। कैसे? क्योंकि नमाज जो मुसलमान होने की शर्त है वो है ही नमाज है। फिर उसके बाद अगर हम आए हकूकुल इबाद की तरफ, तो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर रिश्वत बेमुहार नहीं छोड़ा कि हम जिसके साथ चाहें जैसा चाहें सलूक करें, रिश्तेदारी जोड़े तोड़े, हमारी मर्जी। क्या क्या कहते हैं हम लोग अपने रिश्तेदारों के साथ कि मेरी मर्जी, मैं तो किसी से जोड़ूं, किसी से रखूं ना रखूं, या मैं तो जो है फाइनेंशियल स्ट्रांग हो गया हूं तो अब मैं क्यों अपने गरीब फूफी को या गरीब चाचू को, गरीब ताया को अपने घर बुलाऊं। मेरी तो इंसल्ट होती है इन्हें बुलाकर। मैं हमारी गैदरिंग्स में ये सूट नहीं करते, इनके कपड़े ऐसे होते हैं, हमारे ऐसे हैं, हमारे तो फ्रेंड सर्कल्स के अंदर की ये लोग जो है ना बेइज्जती का बायस बनते हैं हमारी। जब थोड़ा सा ना नया नया बंदा अमीर होता है ना, तो फिर अपने रिश्तेदार बुरे लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और अमीर ना भी हो तब भी मिडिल क्लास घरों के अंदर भी यही मामला है, इल्ला ये कि जिसको अल्लाह ने अपना डर दे रखा हो। आज के दौर के अंदर रिश्तेदारी को सिर्फ वही लोग जोड़े बैठे हैं जिनको अल्लाह ने अपना डर दे रखा है। और याद रखिए, जिस शख्स में लेट गो की क्वालिटी नहीं है ना, वो शख्स कभी भी नहीं किसी से भी जोड़ सकता, चाहे फिर वो उसका अपना स्पाउस के रिलेशन क्यों ना होगा। अगर आप दरगुजर की सलाहियत नहीं रखते तो आपका ताल्लुक किसी के साथ भी ठीक नहीं रहेगा, चाहे फिर वो चाचू मामू फूफी ताया हो गया या फिर आपका अपना स्पाउस हो गया, अपने बच्चे हो गए। ऐसे लोग जो रिश्तेदारी नहीं जोड़ते ना, उनमें देखा गया है बहुत कसरत से कि जब ये बड़े होते हैं ना, ये इनके बच्चे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो ये इनके अपने बच्चों से भी नहीं बनती। फिर बच्चे ले ले के अपनी वाइफ्स को अलग हो जाते हैं, बीवियों की बेटियों की शादी हो जाती है, और ये फिर बूढ़ा और बूढ़ी अकेले रहते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इन सब चीजों को हमारे ही भले के लिए उतारा है। और फिर आयशा ज्यादा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि मोमिन अपने अच्छे इखलाक की बिना पर दिन में नफली रोजा और रातों को नफली क़याम करने वालों के दर्जात तक पहुंच जाता है। अल्लाह अकबर। इमेजिन कीजिए कि एक शख्स जो है वो दिन रात नफल पढ़ रहा है। सुबह उठता है, वो नमाज भी पढ़ता है फजर की, फिर वो इशराक के लिए भी बैठा रहता है इतना टाइम। इशराक तक बैठना कोई आसान काम नहीं होता, अगर आप रात को लेट नाइट आपने जो है ना जागे हुए हैं, बहुत देर में लगता है बंदे को टाइम ना। फिर आप इशराक पढ़ता है, फिर वो चार्ज दिन पढ़ रहा होता है, फिर वो जो है ना और भी नफल हाजत के पढ़ता रहता है। वो सुनते मौकदा भी पढ़ता है, गैर मौकदा भी पढ़ता है, सारी पढ़ता है। रात तहज्जुद के लिए भी वो खड़ा हो जाता है, लंबी लंबी क्याम करता है, लंबी लंबी किरात करता है, उसके अंदर बड़े ज़ौक़ और शौक के साथ सब कुछ करता है। लेकिन उसका इखलाक अच्छा नहीं है, अल्लाह ताला मल्टीप्लाई बाय जीरो कर देगा उसको। क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए फायदेमंद ही नहीं है। अब देखिए मैं किस किस वजह से ये बात कर रही हूँ, क्या दलील है मेरे पास इस बात की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबा ने कि अल्लाह के रसूल, एक फलां इलाके के अंदर एक औरत है जो बहुत करती है, रोजा करती है, बहुत नमाजें पढ़ती है, बहुत नफल पढ़ती है, एक्स्ट्रा नफल पढ़ती है, और लेकिन उसका इखलाक अच्छा नहीं है। आपने फरमाया ये जहन्नमी है। फिर फरमाया साहबा ने कि अल्लाह के रसूल, फलां जगह एक औरत है जो अ, सिर्फ और सिर्फ फराइज पढ़ती है, यानी नफल भी नहीं पढ़ती कोई खास,
لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، لوگوں سے بڑے اچھے سے ملتی ہے، جس سے ملتی ہے خندہ پیشانی سے، جس سے ملتی ہے کھلے دل سے، بخیلی نہیں کرتی، دینے میں کسی کو، اپنی چیزیں برتنے کے اندر کسی کو وہ نہیں کرتی۔ آج کل کیا ہے عورتوں میں کیا چلتا ہے، ہمسایہ کوئی چیز مانگ لے نا تو بس اسی پہ آنکھیں ہوتی ہیں کب واپس کرے گا، اور یہ کبھی تو انکار ہی کر دیتے ہیں۔ ہمسایہ مانگے نا کہ ہماری مشین خراب ہو گئی، ذرا مشین تو دے دیں اپنی، نہیں باجی ہماری بھی خراب ہی پڑی ہے، یوں ہے تو پچھلے بار گئی تھی خراب ہو گئی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ ہم لوگ اس طریقے سے کرنے والے ہیں مڈل کلاس گھروں میں، اپر کلاس میں تو جو ہے نا اس طرح کا رواج ہی نہیں رہا کالونیوں کے اندر کہ کوئی کسی سے نمک بھی مانگ لے۔ میں ایک خاتون کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے صرف اور صرف اس وجہ سے انہوں نے اپنے ہمسائے سے نمک مانگا۔ ان کے بچے نے پوچھا کہ امی جی ہمارے گھر تو نمک موجود ہے، آپ نے نمک کیوں مانگا؟ تو کہنے لگی کہ بیٹا میں نے صرف اس لیے نمک مانگا ہے، حالانکہ میرے گھر نمک موجود ہے، صرف اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ میرا ہمسایہ تھوڑا غریب ہے، کیا پتا اگر میں اس سے مانگوں گی تو اگلی دفعہ اس کے گھر میں اگر کوئی چیز نہیں ہوگی تو اسے ہمت پڑ جائے گی مانگنے کی کہ یہ لوگ بھی ہمارے گھر سے لے لیتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے امیجن کریں کہ وہ اخلاق کے کس درجے پر عورت فائز ہوگی کہ وہ اس نے جو ہے نا وہ صرف اس لیے مانگا، حالانکہ اس کے گھر میں موجود تھا، تاکہ اگلی بار جب انہیں ضرورت پڑے تو یہ ہیزیٹیٹ نہ ہو کہ یار وہ تو ہمارے گھر سے لیتے نہیں ہے، ہم کیسے لے لیں۔ پھر دیکھیں، پھر آپ نے اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ ابو درداء فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے ترازو اعمال میں اخلاق حسنہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا، اور یقین اللہ تعالیٰ فحش اور گھٹیا زبان والے سے بغض رکھتا ہے۔ امیجن کریں جس سے اللہ رب العزت بغض رکھ لے، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ آج امیجن کریں کہ آج ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھے نا تو ہم کبھی اس کا بھلا نہیں چاہتے، چاہے پھر وہ ہمارا دشمن ہو گیا، چاہے پھر ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ بغض رکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں، حالانکہ اس کے منہ پہ کہہ نہیں پاتے لیکن اس سے اندر ہی اندر رکھتے ہیں اور اس کا بھلا نہیں چاہتے۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس شخص کے ساتھ بغض رکھتا ہے جو فحش گوئی کرتا ہے اور گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے۔ بہت بولڈ ہے، انتہا کا بولڈ، ہر ایک کے منہ پہ بےزتی کر دیتا ہے، بس کسی نے ہلکا سا کچھ کہہ دیا برداشت نہیں، فوراً فوراً ٹیمپر لوز کر دینا اپنا۔ جبکہ اس کے بدولت اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کون لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مینس چاہے ان کے پاس فراوانی میں رزق ہو، چاہے ان کے پاس تھوڑی تنگی ہو، چاہے 1 لاکھ روپے ہو چاہے 100 روپے ہو، وہ ہر حال میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صفت ان کی کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ غصہ آتا ہے انہیں، لوگ جواب دیتے ہیں تو انہیں غصہ آتا ہے کہ یار یہ انہوں نے، میں دل کر رہا ہے میں جواب آ رہا ہے میں دے دوں، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، حالانکہ وہ اس طاقت میں ہوتے ہیں، اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ انہیں جواب دے سکے اور منہ توڑ دے ان کا وہیں پہ ہی، لیکن کیا کرتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں۔ کبھی اس کیفیت کو محسوس کیے کہ آپ کا دل کر رہا ہو کہ یار اس کو سنا دے، جو آنٹی بول رہی ہے نا اس کو سنا دے، لیکن آپ بس اپنے ہاتھ بھینچ کے رہ جاتے ہو، یہ ہے بس غصے کو پی جانا کہ آپ، اور پھر بھی آپ ان سے مسکرا کے مل رہے ہوتے ہو، پھر بھی آپ اللہ کے لیے اگلی بار معاف کر دیتے ہو، بے شک انہوں نے آپ کی کردار کشی کی، آپ کے اوپر بہت سے الزام لگائے، آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں جوڑ دیا انہوں نے، پھر بھی آپ اگلی دفعہ ان سے مسکرا کے باقاعدہ گلے مل رہے ہوتے ہو، اور آپ اپنے دل سے بھی اس بات کو نکال دیتے ہو کہ یار چھوڑو کوئی بات، چھوڑو چھوڑو۔ تو پھر تیسری یہ ہوگی ان کی کوالٹی، والکاظمین الغیظ۔ چوتھی کوالٹی والعافین عن الناس، اور یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیٹ گو کوالٹی، لیٹ گو، کوئی بات نہیں، جانے دو جانے دو جانے دو۔ اللہ اکبر۔ میں ایک سلف صالحین کا ایک کال پڑھ رہی تھی، فرمانے لگے، کہنے لگے ان کی نا ایک عادت تھی کہ وہ نا جب بھی کوئی ان کے ساتھ برا کرتا تھا نا تو وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں جانے دو، اپنے آپ کو کہتے تھے جانے دو جانے دو۔ تو یہ چیز نا ان کی بہت مشہور ظاہر ہو گئی تھی کہ یہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اچھا وہ نا فوت ہو گئے تو ان کے کسی ساتھی فیلو امام نے نا انہیں خواب میں دیکھا اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگے اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا، اپنے قریب کیا اور مجھے کہا کہ تم دنیا میں لوگوں کو کہتے تھے نا کہ جانے دو، جاؤ آج میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کیے اور تمہیں جانے دیا، جاؤ میں نے تمہیں جانے دیا۔ تو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ ایسے کون سے نیک لوگ؟ جو تنگی میں اور خوشحالی میں دونوں میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں پر کو معاف کر دینے والے ہیں، مہربان ہے لوگوں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ 4 کوالٹیز والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، یہ بھی اخلاق کو ختم کر دینے والا ہے کہ انسان، اور پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں، ما ظہر منها وما بطن، وہ جو چاہے وہ اعلانیہ ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو. اب اعلانیہ فحاشی تو سب کو تقریباً پتہ ہی ہوتی ہے کہ کیا ہے، لیکن چھپی ہوئی نا انسان کے صرف اپنے دل کو ہی پتہ ہوتی ہے کہ یہ برائی ہے. آپ نے نا اس کی وہ بھی تو کی تھی نا، ڈیفینیشن بھی کی تھی. آپ نے عائشہ نے پوچھا، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق حسنہ جو ہے نا وہ نیکی ہے، لیکن برائی وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکے. تو انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا اگر فحاشی جو کر رہے ہیں جو چھپی ہوئی، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا نا ما ظہر منہا وما بطن، بطن کے اندر کیا آتا ہے، یہ انسان کا دل بہت اچھے طریقے سے پہچانتا ہے. ایک صحابی ہے نا اللہ کے رسول کے پاس فتویٰ لینے کے لیے، اس نے کہا اللہ کے رسول اس معاملے میں بتائیں کیا درست ہے کیا نہیں. آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لے. تو انسان کا جو دل ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ میں یہاں ٹھیک کر رہی ہوں، یہاں غلط کر رہی ہوں، یہ ٹھیک ہے، یہ کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. اب جیسے نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نا آن لائن کام کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، کرے یہ کرو بہت پیسہ ہے یہ وہ. اب نا میں اعتکاف میں گئی نا تو وہاں مجھے ایک لڑکی ملی، اپنے پرسنل واقعہ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو وہ نا مطلب ملین ایئرس تھی، مطلب ایک قسم کی نا مطلب بہت پیسے کی مالکن تھی، اور وہ انہوں نے سارا آن لائن کے ذریعے کمایا. تو انہوں نے مجھے ہی بتایا کہ اس طریقے سے یہ ہے وہ. تو مجھے نا ایسا کھٹکا سا لگا ہوا تھا اندر کے نا، نہیں کچھ نا ٹھیک نہیں ہے مطلب. تو پھر میں نے کہا کہ نا میں نا چلے ٹھیک ہے، میں نا جا کے پتا کروں گی اپنے اساتذہ کرام سے، اور نا اس کے بعد پھر میں نا کریں گے. بہت اچھی نیک لڑکیاں تھیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت بلندی عطا فرمائی، بہت اچھی تھی. تو پھر نا میں نے نا ہم لوگ واپس آ گئے، میں نے پوچھا اپنے اساتذہ کرام سے، تو انہوں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے، حرام ہے کام نا. تو وہ میں نے اس چیز کو بھی پہچانا کہ وہاں نا ایک دل میں کھٹ 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 لگی رہتی ہے نا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس میں خراب ہے. تو بس پھر جہاں آپ کا دل کہہ رہا ہو نا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں اس کے کیا اخلاق حسنہ کی کیا طریقہ، کیسے لوگ ہوتے ہیں وہ. اللہ فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے نبی درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجیے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر معاف کرنے والے ہیں کہ فتح مکہ کے اوپر عام معافی کا اعلان کر دیا. وہ لوگ امیجن کیجیے اللہ کے رسول کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ جنہوں نے میرے آگے نماز پڑھتے کے آگے جو ہے نا گندی یوٹرس آ کے ڈال دی بکری کی، اور جنہوں نے میری بیٹیوں کو طلاقیں دی، انہیں طلاق دے کے گھر کر دیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچے ابو لہب کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر ڈالا کرتی تھی کانٹے ہلا کے، خاردار جھاڑیاں باقاعدہ لے کے آتی وہ اور اسے ڈالتی، خاردار جھاڑیوں کو راستے میں رکھتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے اندھیرے میں تو آپ کو تکلیف ہوگی. امیجن کیجئے کہ آپ کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ میں ان سے بدلہ لوں. کیا پھر بھی عام معافی کا اعلان، عام معافی کا. اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، اور ہم اس زمرہ بالاولا اس کے اندر آتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجئے. موسیٰ بیٹے اے نبی درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجئے. پھر کیا، اچھے کاموں کا حکم دیجئے. اچھے کاموں کا حکم دینا بھی اخلاق حسنہ کے اندر شامل ہے. ہم لوگ اس کو اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ ہر ایک شخص کی ڈیوٹی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف علماء کی ہے، ایسے لوگوں کی جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہی صرف دین کی طرف بلائیں گے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کس کوالٹی کی بنا پر کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. مینس کہ ہم تبھی بہترین امت بنیں گے جب ہم نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. اور یہ ہر ایک شخص پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر ایک شخص پر لازم اور ملزوم ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے جو مجھ سے حدیث سنے اسے آگے بیان کرے. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ فرماتے ہیں اگلی بات وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے. ایک بات یاد رکھیں، اکثر آپ نے جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کوئی بات، تو ان میں نا جہلا بھی آتے ہیں اور زیادہ تر جاہل ہوتے ہیں. جو آپ کو لگے نا کہ آپ کسی کو حق بات کہہ رہے ہیں لیکن سامنے والا نا آپ سے نا بحث کے اندر لگا ہوا ہے، بہت بحث میں لگا ہوا ہے، وہ آپ کی صحیح دلیل کو بھی نہیں مان رہا. مینس آپ اسے صحیح دلیل دے رہے ہیں، آپ اسے حدیث دکھا رہے ہیں، قرآن کی آیات دکھا رہے ہیں، بٹ پھر بھی وہ فضول بحث بنا کسی دلیل کے بحث کر رہا ہے. تو آپ پھر چپ کر جائیں. کیوں؟ کیونکہ جاہل کو لیٹ گو کر دینا، اسے چھوڑ دینا، اس سے بات نہ کرنا بھی عقل کا صدقہ ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ بات نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے کنارہ کر لو.
اسے سمجھ رہے ہیں جو سوچ کے آیا کہ اس نے اپنی ہی بات کر رہی ہے، اپنے فرقے کی بات کر رہی ہے، یا اپنی ہی وہ فضول سے میتھڈولوجیز کو لے کے چل رہا ہے، تو پھر آپ اس سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں فذکر فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، فذکر، نصیحت کیجئے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، کی نصیحت تو صرف مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو جس شخص میں ایمان ہے نا، صرف نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ آپ کسی کافر کو، جو کافر ہی رہنا چاہتا ہو، اس کو مسلمان نہیں کر سکتے، اور ایک ایسے فاسق فاجر بندے کو جو برائیوں میں ہی ڈل رہنا چاہتا ہو، آپ اسے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی، آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو ہدایت یافتہ نہیں کر سکتے، ہدایت تو اللہ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خواہاں تھے کہ حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ ایمان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے کان کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیجیے، ایک دفعہ کہہ دیجیے۔ کتنے زیادہ آپ حریص تھے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید قسم کا رنج پہنچا اس بات کے بعد۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ انسان اپنی مرضی کے لوگوں کو صحیح چیز پر نہیں لا سکتا اپنی مرضی سے۔ ہاں، ان کے لیے دعا کرے۔ اگر آپ کے گھر میں ایک ایسے عقائد پائے جاتے ہیں، مشرکانہ عقائد پائے جاتے ہیں، بدعات پائی جاتی ہیں، اللہ سے دعا کرے۔ اور ان کو نہ صرف ایک دعا، میرے بھائی کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نا آپ چاہتے ہو، بہت حریص ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، تو اسے کہیں کچھ نہ کہیں، اسے نہ صرف کہیں کہ آپ اپنے دعا میں ایک دعا شامل کر لیں۔ وہ یہ دعا کہ اللہ مہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے ہدایت دی۔ انہیں کو بس تم کچھ نہ کرو، بڑی ان سے منت سماجت کر کے ان کی دعاؤں میں یہ دعا شامل کروا لے، ایک نہ ایک دن ان کے مرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہدایت کاملہ عطا فرمائیں گے۔ میں مہنور، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ آپ یہ جو آپ کوالٹیز بتا رہی تھی وہ اینڈ والی مجھ سے مس ہو گئی ہے، وہ ریپیٹ کر دیں۔ جی، میں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ درگزر کرنے کا رویہ اختیار کریں، اچھے کاموں کا حکم دیں، اور جاہلوں سے دور رہیں، ٹھیک ہے؟ معاف کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ معاف کرنے کی۔ پھر آگے چوتھی چیز، یہ پانچویں جو بھی بن رہا ہوگا پوائنٹ میں نوٹ نہیں کیا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے۔ اخلاق کا ایک درجہ صبر ہے، ٹھیک ہے؟ جو شخص بے صبر ہے نا، اس کا اخلاق کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ امیجن کر لیں، نوٹ کر لیں، اپنے آس پاس نوٹ کر لیں، جس شخص کے اندر صبر نہیں ہے نا، وہ کبھی اخلاق حسنہ کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اخلاق حسنہ کو پانے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور ایک طویل صبر کرنا پڑتا ہے، اور بنا کسی بدلے کا بدلے کی سوچ اور خواہش رکھتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص یہ سوچتا ہے نا کہ میں جو ہے نا مجھ سے برداشت نہیں ہوتی بات، اس نے مجھے یہ بات کہہ تو کیسے دی، کیسے دی اس نے یہ بات، اس کی اتنی اوقات کہ اس نے مجھے یہ بات کہی، میں اس سے احسن ہوں، میں اس سے ہر لحاظ سے بہتر ہوں، مجھے اس نے مجھے بات کہہ دی، میں تو اس کو جو ہے نا وہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، بجا دوں گی جا کے، میں تو ابھی کال کرتی ہوں، اس نے میرے بارے میں یہ بات کی تو کی کیسے؟ نہیں، چھوڑ دیں، لیٹ گو کریں۔ آپ امیجن نہیں کریں گے لوگ کتنی کتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، ہنس کے گزار دے کہ یار ایک نیا سوچا تھا، لوگوں کو ہنسنے کے لیے ایک بات مل گئی، آپ بھی ہنسے بیٹھ کے اس پہ۔ جب آپ ریئیکٹ نہیں کریں گے نا، تو اس کی آپ کی طرف سے فرشتے جواب دیں گے، اور جب آپ ریئیکٹ کر دیں گے تو فرشتے پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ کہیں گے اب تم اپنا معاملہ خود سنبھال لو۔ دیکھیں، ہمارا جواب زیادہ بہتر ہے یا اللہ کا جواب زیادہ بہتر ہے؟ ہمارا بدلہ زیادہ بہتر ہے یا اللہ کا بدلہ زیادہ بہتر؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بدلہ لے کر نا سکون مل جائے گا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے میرے ساتھ غلط کیا، اس نے میری اتنی محبتوں کا مجھے یہ بدلہ دیا کہ اس نے مجھے ڈچ کر دیا، مجھے دھوکہ دے دیا، مجھے وہ چھوڑ کے چلا گیا، یا اس نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے وہ اس نے وفا نہیں کیے، اس نے یہ کیا میرے ساتھ۔ بھائی آپ چھوڑ دیں، آپ خوش ہوں کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی حقیقت پہلے دکھا دی ہے، آپ کا نقصان نہیں ہوا، اور اگر شادی ہو بھی گئی تھی تب بھی آپ کا نقصان نہیں ہوا، کہ اللہ نے آپ کی زندگی کے وہ اتنے حسین سال ضائع نہیں ہونے دیے۔ آپ کو پتہ ہے وقت سے بڑی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو وقت سے قیمتی ہو۔ پیسہ واپس آ جاتا ہے، دولت واپس آ جاتی ہے، ہر چیز واپس آ سکتی ہے، وقت واپس نہیں آ سکتا۔ اگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنا وقت دے رہا ہے نا، تو سمجھے وہ آپ کو اپنی زندگی دے رہا ہے۔ وقت زندگی ہے۔ اب میں جو وقت یہاں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ سب سے قیمتی وقت ہے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، آپ اپنی پریزنس سے، میں اپنی پریزنس سے، اور یہ وقت قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ امیجن کریں کہ وقت کس قدر بڑی چیز ہے، تو سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پروسیس سے گزار کر بہت کچھ سکھایا، اگر آپ اس سے نہ گزرتے تو آج آپ وہ کندن نہ ہوتے،
آپ وہی چلبلے سے ہوتے جس کو نہ عقل ہوتی، نہ سمجھ ہوتی، نہ بات کرنے کا پتہ ہوتا، نہ درد کی ڈیفینیشن کا پتہ ہوتا کہ درد ہے کیا، نہ آپ کو وہ آپ کے اندر جو آگ جلی تھی جس نے آپ کو اللہ کے قریب کیا، آپ کے تعلق بنتا ہی نہ۔ بہت سے لوگوں کو اللہ توڑ کر قریب لاتے ہیں، اور زیادہ تر جو ٹوٹتا ہے نا وہی قریب آتا ہے، چاہے بھی وہ کسی بھی طریقے سے ٹوٹے، کسی ہر ایک کا ٹوٹنے کا اندازہ الگ ہوتا ہے۔ تو شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں میں شامل کیا کہ جن کو اللہ توڑ کر قریب لاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بہت سی دنیا ہے جس کے اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہے، جو جاہلوں کی زندگی گزارتے ہیں اور جاہل ہی مر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ ان سے ڈیپ ڈیپ کنورسیشن کرنا شروع کرو نا تو وہ کہتے ہیں یہ کتابی باتیں ہم سے نہ کرو۔ حیران ہوتی ہوں کہ یار یہ کیسی باتیں کریں، مطلب ان لوگوں کا مائنڈ لیول اس لیول تک پہنچا ہی نہیں، حالانکہ وہ عمر میں اتنے ہی بڑے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے آپ کے اوپر کیا ہے، کہ آپ کو توڑا ہے، آپ کو عقل دی ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو احساس کرنے والا دل دیا ہے، نرم دل دیا ہے، کہ آپ لوگوں کا احساس کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو وہ تکلیف نہیں دینا چاہتے جس تکلیف سے آپ خود گزرے ہیں۔ لیکن کرے جب سچا انسان جو ہوگا نا وہ کبھی بھی کسی دوسرے کو اس تکلیف سے نہیں گزارنا چاہے گا جس سے وہ خود گزرا ہو، اور بدلہ وہ لیتا ہے جو کم ظرف ہو۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ نے آزماتے ہیں اس طرح لوگوں کو کہ ہاں آیا یہ کیا کرے گی، اب میں اس کو میرے پاتھ سے گزارا، اب نیکسٹ یہ کیا کرے گی۔ پھر دو راستے ہیں، یا تو بدلہ لو یا صبر کرو۔ اگر صبر کے راستے پہ چل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت تک لے جاتے ہیں، اگر وہ بدلے کی راہ پہ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نا اسے دوبارہ پھر اس نیچے تک لاتے ہیں، نہیں کہ یہ بندہ فارغ ہے، اس کے اوپر اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کیا جائے، اللہ یہ کہ اللہ اس پر کوئی بہت ہی فضل کر دے۔ ورنہ بدلہ کر لینے والا حسد کی طرف سے چلا جاتا ہے، اور حسد جو ہے، حسد کی آگ کے اندر خود جلد کے مرتا ہے، اور حاسد کا انجام جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے صبر جو ہے وہ حسن اخلاق کا نام ہے۔ صبر حسن اخلاق کے ساتھ کمبائن ہوا ہوا ہے، یہ دونوں ایک ہیں، اگر صبر نہیں تو حسن اخلاق نہیں، حسن اخلاق نہیں تو پھر صبر بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا تو بہت زیادہ بڑا ٹاپک ہے ایک، سوچا تھا کافی ساری میں نے چیزیں اکٹھی کی تھی کہ آپ کو اس بارے میں کہوں گی، لیکن 1 منٹ رہ گیا ہے۔ چلیں ایک لاسٹ ہم آیات پڑھتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اس کی وجہ سے آپ کو ترجمہ پڑھتی ہوں، ٹائم کافی لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القصص کے اندر، سورۃ الفرقان کے اندر، سوری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے، یعنی ان سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ اب یہ آپ اخلاق حسنہ کو نوٹ کر لیں، کس آپ کیٹیگری میں نوٹ کریں گی، جہاں پر میں نے اب آپ لوگوں کو ایک پورا پیراگراف وہ بنوایا تھا، میپ بنوایا تھا، حقوق اللہ کے اندر نوٹ کریں گے۔ ہم نے کہا تھا ایک ہے حسن اخلاق، اس کے آگے 2 شاخیں ہیں، جن میں پہلی شاخ میں حقوق اللہ اور اگلی شاخ میں حقوق العباد ہے۔ بھائی نوٹ کرتے جائیں کہ جو عباد الرحمان ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہیں، کیا ہے کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، پہلی بات۔ پھر سیکنڈ بات، جاہل لوگ جب سلام کرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں السلام علیکم، جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، اور وہ جو فضول خرچی نہیں کرتے، اور وہ جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی زمین میں معتدل رہ کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوالٹیز ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور لیس دین 1 منٹ رہ گیا۔ کسی کو کوشچن ہے تو مجھے گروپ کے اندر بھیج دے، میں آنسر کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ ملتے ہیں کل۔ وعلیکم